تفسیر کی اہمیت، تاریخ تفسیر اور علم تفسیر۔ تمام مفسرین و محدثین کے نزدیک تفسیر ہی وہ واحد علم ہے جس کے ذریعے قرآن حکیم کی مبارک آیات کے معانی و مفاہیم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ علم تفسیر ہی واحد سبب ہے جس کے ذریعے قرآن حکیم کی مبارک صورتوں اور آیات کے مکی، مدنی، سفری، حضری، ارضی، سماوی، لیلی، نہاری، نومی، فراشی، صیفی، شتائی وغیرہ کی معرفت ممکن ہے۔ نیز تفسیر ہی واحد وسیلہ ہے جس کے ذریعے نزول کے اعتبار سے پہلی سورہ، نزول کے اعتبار سے آخری سورہ، نزول کے اعتبار سے پہلی آیا، نزول کے اعتبار سے آخری آیا کی واقفیت ممکن ہے، اور قرآن حکیم کی مبارک آیات میں موجود عقائد، احکام، کنوز، اسرار و معارف سے ادراک کا وسیلہ بھی تفسیر ہے۔ قرآن حکیم کی مبارک آیات کا لفظ بلفظ ترجمہ آیات قرآنیہ کا مختصر معنی ہے، جبکہ کلمات قرآنیہ کے مختصر معنی و مفہوم کی وضاحت و تشریح تفسیر ہے۔ فقط قرآن حکیم کی آیات کے لفظ بلفظ ترجمہ کے ذریعے قرآن فہمی تقریباً ناممکن ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کا لفظ بلفظ ترجمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات کے معانی اور مفاہیم کی وضاحت و تشریح سمجھنے کے لیے تفسیر اور علم تفسیر کی کس قدر اہمیت و ضرورت ہے ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 54۔ لفظی ترجمہ: اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے مکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے چال چلی، خفیہ تدبیر کی۔ ترجمہ و تفسیر: اور کفار نے مکر کیا اور حق تعالیٰ نے کفار کو ان کے مکر و فریب کا بدلہ دیا۔ مفسر و امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت حکیمہ کی تفسیر کے بیان میں لکھتے ہیں: واللہ لا یکون منہ المکر ولا الحظ۔ ترجمہ: اللہ جل شانہ کی عظمت و شان کے لائق نہیں کہ اس ذات حق سے مکر و حظ، مکر و طنز سرزد اور واقع ہو۔ نیز مفسر و فقیہ عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اور مفسر و فقیہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت حکیمہ کی تفسیر کے بیان میں مشہور نحوی اور لغوی زجاج رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مکر اللہ عز و جل مجازاتہم علی مکرہم۔ ترجمہ: مکر اللہ سے مراد ان کو ان کے مکر و فریب کا بدلہ دینا ہے۔ نیز مفسر و امام ابو حیان غرناطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط میں اور الشیخ وہبۃ الزہیلی تفسیر المنیر میں اس آیت حکیمہ کی تفسیر کے بیان میں لکھتے ہیں: اہل الخیر بالفضل و اہل الجور بالعدل۔ ترجمہ: حق تعالیٰ اہل ایمان کو ان کی خیر و بھلائی کا بدلہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ
عدل و انصاف کے ساتھ دینے والے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورۃ البقرہ آیا نمبر 26۔ لفظی ترجمہ: حق تعالی گمراہ کرتا ہے اس سے بہت لوگوں کو، اور حق تعالی ہدایت دیتا ہے اس سے بہت لوگوں کو۔ ترجمہ و تفسیر: حق تعالی گمراہی میں ڈال دیتا ہے منافقین کو کلام مجید کے ذریعے، اور حق تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے کلام مجید کے ذریعے ایمان والوں کو۔ مفسر و امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں یضل بہ کثیرا کی تفسیر جلیل القدر صحابی ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول سے، اور حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر صحابی فقیہ الامہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے نقل کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا یعنی بہ المنافقین ویہدی بہ المؤمنین۔ ترجمہ: حق تعالی گمراہی میں ڈال دیتا ہے منافقین کو کلام مجید کے ذریعے، اور حق تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے کلام مجید کے ذریعے ایمان والوں کو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، سورہ ہود آیا نمبر 56۔ لفظی ترجمہ: بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ ترجمہ و تفسیر: رب ذوالجلال کے دست قدرت میں ہدایت ہے، اور خالق ارض و سماء ہی میرا پروردگار ہے جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ مفسر و فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سمرقندی میں اس آیت حکیمہ کی تفسیر مفسرین کے اقوال سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ان ربی علی صراط مستقیم یعنی بیدہ الہدی وہو یہدی الی صراط مستقیم وہو دین الاسلام۔ ترجمہ: اللہ جل شانہ کے دست قدرت میں ہدایت ہے، نیز حق تعالی ہی ہدایت عطا فرماتا ہے صراط مستقیم کی طرف، اور صراط مستقیم دین اسلام ہے۔ مفسر و فقیہ عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر زاد المسیر میں اس آیت حکیمہ کی تفسیر کے بیان میں لکھتے ہیں: ان ربی علی صراط مستقیم یعنی ان ربی یدل علی صراط مستقیم۔ ترجمہ: بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی بے شک میرا پروردگار ہدایت عطا فرماتا ہے صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، سورۃ البقرہ آیت 26۔ لفظی ترجمہ: بے شک اللہ تعالی شرم نہیں فرماتا ہے یا حیا نہیں فرماتا ہے کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمانے سے۔ ترجمہ و تفسیر: بے شک اللہ تعالیٰ نہ ڈرتا ہے نہ رکتا ہے کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمانے سے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر صغیر یا کبیر ہونے میں، چھوٹی یا بڑی ہونے میں۔ مفسر و فقیہ عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمۃ اللہ علیہ
تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر میں عظیم مفسر و مورخ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اہل لغت سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس آیت حکیمہ میں لا یستحیی کا معنی لا یخشا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا ہے کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمانے سے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر چھوٹی یا بڑی ہونے میں۔ نیز مفسر و امام شمس الدین قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں اس آیت حکیمہ کی تفسیر کے بیان میں لا یستحیی کے معنی کی وضاحت و تشریح کرتے ہوئے عظیم مفسر و مورخ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام ابن جریر الطبری نے لا یستحیی کے معنی لا یخشا کو لا یستحیی کے دیگر تمام معنی پر ترجیح و فوقیت دی ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا ہے کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمانے سے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ اور مفسر و امام شمس الدین قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بعض مفسرین کے اقوال سے لا یستحیی کا معنی لا یترکو لا یمتنع بھی نقل کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، یعنی اللہ تعالیٰ نہ ترک کرتا ہے نہ رکتا ہے کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمانے سے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر چھوٹی یا بڑی ہونے میں۔ نیز حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی تفسیر ابن کثیر میں اس آیت حکیمہ کی تفسیر کے بیان میں لا یستحیی کے معنی کی وضاحت و تشریح بیان کرتے ہوئے لا یستحیی کا معنی لا یستنکف لا یخشا بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نہ رکتا ہے نہ ڈرتا ہے کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمانے سے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر چھوٹی یا بڑی ہونے میں۔ قاضی ثناء اللہ مظہری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لا یستحیی کے معنی کی وضاحت و تشریح بیان کرتے ہوئے لا یستحیی کے لفظی ترجمہ اللہ تعالیٰ شرم نہیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا ہے کی نفی کرتے ہوئے جلیل القدر صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث بیان کرتے ہیں، اِنَّ رَبَّکُمْ حَیٌّ کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ ترجمہ: بے شک تمہارا رب بہت ہی حیا فرمانے والا نہایت ہی کریم ہے۔ حق تعالیٰ حیا فرماتا ہے اپنے بندے سے کہ اس کے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ عالیہ و قدسیہ سے خالی لوٹا دے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعا و التجا کے لیے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1487 تفسیر مظہری۔ یہ صحیح حدیث سنن ابو داؤد کے علاوہ سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں بھی موجود ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔
لفظی ترجمہ: جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت اور اتارا آسمان سے پانی۔ ترجمہ و تفسیر: خالق ارض و سماء جس نے تمہارے لیے زمین کو مبسوط بچھا ہوا اور آسمان کو مرفوع بلند کیا ہوا پیدا فرمایا اور نازل فرمایا بادلوں سے بارش کو۔ مفسر و فقیہ عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر زاد المسیر میں اور مفسر و فقیہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بغوی میں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کی تفسیر کے بیان میں لکھتے ہیں، یہاں السماء آسمان سے مراد السحاب یعنی بادل ہیں، اور ماءً پانی سے مراد المطر یعنی بارش ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ لفظی ترجمہ: اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ترجمہ و تفسیر: اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ مفسر و فقیہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بغوی میں اور مفسر و فقیہ عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر زاد المسیر میں اس آیت حکیمہ کی تفسیر کے بیان میں لکھتے ہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صَلُّوا مَعَ الْمُصَلِّينَ۔ ترجمہ: اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ سورہ یوسف آیت نمبر 42۔ لفظی ترجمہ: پوچھو بستی سے، سوال کرو قریہ سے۔ ترجمہ و تفسیر: سوال کرو بستی سے یعنی اہل مصر سے پوچھو۔ مفسر و فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سمرقندی میں اور مفسر و فقیہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بغوی میں اس آیت حکیمہ کی تفسیر کے بیان میں لکھتے ہیں، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ یعنی اہل القریہ وَهِیَ مصر۔ ترجمہ: پوچھو بستی سے یعنی اہل مصر سے پوچھو۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 18۔ لفظی ترجمہ: وہ رجوع نہیں کریں گے، وہ نہیں لوٹیں گے۔ ترجمہ و تفسیر: وہ گمراہی سے حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ مفسر و فقیہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بغوی میں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ کی تفسیر کے بیان میں لکھتے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ای عن الضلالۃ الی الحق، یعنی جنہوں نے ضلالت و گمراہی اختیار کی اور ہدایت کو ترک کر دیا، پس وہ ضلالت و گمراہی سے حق کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ نیز امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ کی تفسیر جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول سے نقل کرتے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ای فَلَا يَرْجِعُونَ إِلَى الْهُدَى وَلَا إِلَى الْخَيْرِ۔ ترجمہ: وہ رجوع نہیں کریں گے یعنی وہ ہدایت و خیر کی طرف نہیں لوٹیں گے جنہوں نے ضلالت و گمراہی اختیار کی اور ہدایت کو ترک کر دیا۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ لفظی ترجمہ: اور جب فرمایا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ ترجمہ و تفسیر: حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے اللہ جل شانہ کو سجدہ کرو۔ مفسر و فقیہ امام باغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر باغوی میں اور مفسر ابو حیان غرناطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط میں اس آیت حکیمہ کی تفسیر کے بیان میں لکھتے ہیں: اسجدوا لآدم، ای اسجدوا الی آدم فکان آدم علیہ السلام قبلۃ والسجود للہ تعالی کما جعلت الکعبۃ قبلۃ للصلاۃ والصلاۃ للہ عز وجل۔ ترجمہ: حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ پس آدم علیہ السلام قبلہ تھے اور سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، جیسا کہ کعبۃ اللہ کو، کعبہ شریف کو قبلہ بنایا گیا نماز کے لیے، اور نماز اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ نیز مفسر و فقیہ شمس الدین قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں اس آیت حکیمہ کی تفسیر کے بیان میں لکھتے ہیں: اسجدوا لآدم، یعنی اسجدوا لی مستقبلین وجہ آدم علیہ السلام۔ ترجمہ: سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو قبلہ بناتے ہوئے۔ تاریخ تفسیر اور تاریخ حدیث کے اعتبار سے علم تفسیر اور علم حدیث کا عظیم الشان علم ہی قرآن حکیم کی مبارک آیات کے معانی و مفاہیم کی وضاحت و تشریح کا واحد وسیلہ و ذریعہ ہے، جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین، زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تبع تابعین، مفسرین و محدثین اور علماء اسلام کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ مفسر و محدثین کی جماعت نے علم تفسیر اور علم حدیث کے ذریعے ہی قرآن حکیم کی مبارک آیات کے معانی و مفاہیم کی وضاحت و تشریح بیان کی ہے۔ نیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک قرآن حکیم کی بعض آیات کے معانی و مفاہیم کی وضاحت و تشریح تفسیر بالمأثور کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔